اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں اور کوئی نہ کوئی موضوع لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں جس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء اکرام سے ہم قرآن اور حدیث کے حوالے سے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے اور صاحب قرآن کا کیا ارشاد ہے، صحابہ اکرام نے کس انداز میں زندگی گزاری، اولیاء اکرام کس انداز میں زندگی گزارتے تھے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، وقت آج کل جو معاملات ہیں کچھ مسلمانوں کے لیے کچھ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، کیونکہ فلسطین میں جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کریم وہاں امن عطا فرمائے۔ وہاں کے جو مسلمان چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک، بوڑھے سے لے کر بچے تک، بچہ بوڑھا جوان سب شہادت کا جام پی رہے ہیں اور ہم مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے، ہماری خواہش ہے کہ اللہ پاک ان کو فتح یاب فرمائے اور وہ فتح ہو، اور ہر مسلمان جو مکہ مدینہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی یہ بھی تو خواہش ہے نا کہ وہ جگہ جا کر دیکھے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا وقت گزارا، جہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنا وقت گزارا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے رہے، جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خوشخبریاں سناتے رہے، اور وہ مقام کہ جہاں حضور پاک معراج کی رات تشریف لے کر گئے اور تمام انبیاء اکرام حضور کے پیچھے اور حضور آگے امامت فرماتے ہیں، وہ مقام کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھہرایا گیا۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے کر گئے تو وہ فتح یابی حاصل ہوئی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے۔ میں ہر پروگرام سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے، کشمیر کو بھی آزادی نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج مفتی صاحب موجود ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے والدین کی فضیلت۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ آج کل کا جو ہمارا رویہ ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل، مجھ سمیت نوجوان نسل، والدین کی خدمت نہیں کر پا رہی، والدین کی فضیلت کو نہیں سمجھ پا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کی بتائے ہوئے رستے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج ہم کریں گے، کل کو ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی افتخار احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب سے جانیں گے، علامہ صاحب ہمیں بتائیں نا کہ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم والدین کے تابعدار ہو جائیں، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو تابعدار ہے اللہ سے کیا مقام عطا فرماتا ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، آپ کی تشریف آوری سے یقین جانیے بہت خوشی ہوئی۔ کافی عرصے بعد آپ تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کے والدین کو بھی سلامتی نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب کی والدہ غالباً اور ٹھیک نہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، میں چاہتا ہوں باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں کہ والدین کی فضیلت کیا ہے؟ کیا سرکار نے فضیلت عطا فرمائی اللہ کی طرف سے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ حامد بھائی، آپ کا بہت بہت زیادہ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اور تمام علماء دین سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے چینل کے توسل سے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ یقین جانیں یہ جو محبت ہے دین والوں سے، یا دین سے محبت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے محبت ہے، اللہ کے پیارے حبیب سے محبت ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی امت سے محبت ہے، یہ محبت جو ہے کامیابی کی علامت ہے۔ حضرت میں نے جب سے یہ سنا ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو یقین جانیے میں تو ہر کسی سے کہتا ہوں یار علماء کی قدر کرو، یہی تو ہے ہمارا اثاثہ۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور ماشاءاللہ آپ دل سے قدر کرتے ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے نا کہ آپ اوپر سے بس کوئی آ گیا تو اس کی بات کر لی، ایسا نہیں ہے۔ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے آپ کے اندر الحمدللہ
کہ آپ نے دل کی گہرائیوں سے علماء کو محبت دی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ آپ کی اس قبول محبت کو آپ کی مغفرت کا سبب بنائے. اللہم آمین. تمام مسلمانوں کی بے حساب آمین، مغفرت آمین. فرمائے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ والدین کی فضیلت کے حوالے سے. تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو 7واں آسمان سے اوپر بنایا. بالکل جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنے خوبصورت جوڑنے لگے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ فضیلت عطا فرمائی اور فرمایا اے میرے محبوب جنت 7واں آسمان سے اوپر ہے. تیری امت کے لیے میں نے 7واں آسمان سے لے کر ماں کے قدموں تک کیا جنت بات رکھ ہے. دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. تو پتہ یہ چلا کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے تلے. تو کتنی بڑی فضیلت. اچھا ایک اور دوسری بات بتاؤں آپ کو. تو ماں باپ کیا چیز ہے, ان کی فضیلت کیا ہے. ماں باپ جو ہے ایک انمول تحفہ ہے انسان کے لیے. ایک واحد یہ شخصیات ہیں کہ جو اپنی اولاد کو ہر دم اپنے سے بھی آگے جاننا چاہتے ہیں, اپنے سے بھی آگے بڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی بھی دنیا کے اندر دیکھ لیں معاملات, کوئی آپ سے حسد رکھے گا, بغض رکھے گا, کہے گا یہ کیسا کام کر رہا ہے, یہ کیسے آگے چلا گیا. لیکن اگر جب آپ کے والدین آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے تو وہ ان کی دلی دعائیں بھی ہوں گی اور خوشی بھی ہوگی ان کو. بے شک ہے. صحیح جی. اچھا تو پھر والدین کا جو معاملہ ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عبادت جو ہے وہ صرف رب کی ہے, رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. جو رب کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے وہ شرک ہے. صرف رب کی عبادت ہے, رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. فرمایا وبالوالدین احسانا, اسی کے ساتھ ہی نقطہ جوڑ دیا وبالوالدین احسانا. حامد بھائی اگر آپ مجھ پر احسان کریں, آپ میرے ساتھ نیکی کریں, میں اس کا بدلہ نیکی میں دوں تو وہ نیکی کا بدلہ نیکی ہو گیا. اگر میں آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہوں, آپ نیکی سے بڑھ کر اس سے زیادہ میرے ساتھ کرتے ہیں, بھلائی کرتے ہیں, تو وہ نیکی نہیں احسان ہوتا ہے. جب احسان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. واہ واہ واہ. فرمایا وبالوالدین احسانا, احسان کرو. احسان کرو. احسان کرنے کا عمل کیسا ہونا چاہیے قرآن نے ہمیں بتا دیا. کیا تم نے مجھ پہ احسان کیا؟ ہم تو الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں. الٹا ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جملے تو معاذ اللہ بہت بڑے جملے ہیں, ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس چیز سے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ احسان کرنا کس طرح ہے اور کس وقت احسان کا معاملہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر, اللہ اکبر. فرمایا جب تمہارے پاس پہنچ جائیں دو یا دونوں میں سے ایک. ٹھیک ہے نا بھائی, جب یہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں بڑھاپے کے اندر, احدہما یا ایک, او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا تم ان کو اف تک نہ کہنا. اف تک کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آج تو ہم کہہ دیتے نا آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اف تک نہ کہنا. علماء اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اف کا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ بڑھاپے کے اندر پہنچ جائیں اور ان کے ہاتھ کمزور پڑ جائیں, جسم کمزور کی طرف چلا جائے, نہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ وہ چل سکتے ہیں, اس معاملے کے اندر چلے جائیں. یہ دیکھو قرآن کتنی بہترین صورت میں ہمیں سمجھا رہا ہے. فرمایا کہ بڑھاپے کے دوران اگر والدین آپ کے پاس آ گئے اور ان کا جسم کمزور لاغر ہو چکا ہے, وہ چل بھی نہیں سکتے, بیٹھ بھی نہیں سکتے, کھا بھی نہیں سکتے, پی بھی نہیں سکتے, ان کے معاملات بڑے عجیب ہو چکے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو اف تک نہیں کہنا. اف تک کا معاملہ کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے والد صاحب کو یہ چائے کا پیالہ اس کو پیش کیا اور اس کے ہاتھ میں یہ پیالہ جو ہے وہ لیا اس نے والد نے, اور لیتے ہی وہ پیالہ گر گیا اور گر کے ٹوٹ گیا, اور ہماری زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل جاتے ہیں, اف یہ ٹوٹ گیا, او یہ ٹوٹ گیا. تو فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو یہ اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ماں باپ کا مقام یہ ہے. بے شک بے شک, ماں باپ کا مقام یہ ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے, ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کماتا ہوں, میرا بزنس ہے, میرا اپنا کاروبار ہے, میں جمع کرتا ہوں, اور پھر جب میں جمع کر کے گھر پہ رکھتا ہوں تو میرا والد میری اجازت کے بغیر اس مال کو خرچ کر دیتا ہے.
جب وہ اس کو خرچ کرتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے. تو میں اس چیز سے خفا ہوں اپنے والد سے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے والد کو بلایا. جب پیغام ملا اس کے والد صاحب کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے لخت جگر آپ کے بیٹے نے آپ کے بارے میں شکایت کی ہے, تو آپ اس کے والد جو ہے وہ زارو قطار رونے لگا. آنسو آ جاتے ہیں نا حامد بھائی. آپ دیکھیں نا, ایک شخص ساری زندگی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر, سردی کی پرواہ کیے بغیر, دکھ سکھ کو برداشت کیے بغیر, جو بھی معاملات ہوتے سب کو چھوڑ کے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اگر آج اس کو ضرورت پڑ گئی, اس کے مال کی, اس کے بیٹے کے مال کی ضرورت پڑی, تو اس نے خرچ کر دیا, تو اولاد نے جا کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شکایت کر دی. تو والد صاحب جو ہیں وہ پھر بارگاہ رسالت کی طرف روانہ ہوتے ہیں. صحرا ہوتا ہے, چل رہے ہیں, روتے ہوئے آ رہے ہیں, عربی کے اندر شعر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور یہ دل کے اندر پڑھ رہے ہیں. دل کے اندر وہ عربی کے شعر دہرائے جا رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بات ہی کیا ہے, ان کے غیب کی کیا بات ہے. جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ ان کو علم غیب نہیں ہے, آج دیکھیں نا اس حدیث کو پڑھیں, یہ معاملہ کیا ہے. وہ دل کے اندر اپنے شعروں کو دہرا رہا ہے, اپنی کیفیت کو بیان کر رہا ہے جو اس پر بیت رہی ہے. اس کے بیتنے کی وجہ اس کا بیٹا ہے. اب وہ سفر کر رہا ہے, بارگاہ رسالت میں پہنچا. اب باپ کے دل میں یہ تھا کہ میں اب کیا کہوں گا بارگاہ رسالت میں جا کر. اگر اس بچے کو, اس بیٹے کو میرے سے کچھ تکلیف تھی تو وہ مجھے پہلے کہتا. اس نے ڈائریکٹلی یعنی بارگاہ رسالت میں میری شکایت کی ہے, اس بات کا اور زیادہ دکھ تھا. دیکھیں نا, کاروبار ہو, آپ کا بزنس ہے, والدین یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد, میرے جانے کے بعد وہ میرا بزنس جو میرے اولاد سنبھالے, اچھے طریقے سنبھالے, وہ ان کی خواہش ہوتی ہے. حالانکہ والدین اگر آخری وقت میں بھی ہو نا, وقت ایسا ہو کہ ان کی رخصتی کا وقت آ گیا دنیا سے, تو تب بھی ان کو اولاد کی فکر ہوتی ہے, چاہے وہ نالائق بھی اولاد کیوں نہ ہو. لیکن والدین ایک عظیم ہستی ہیں, پھر بھی وہ چاہتے ہیں, اپنی تکلیف کو بھول کر کہتے ہیں میرا بیٹا جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے, میں کچھ ایسا کر کے چلا جاؤں دنیا کے اندر اسے کسی کی محتاجی کا سامنا نہ ہو, میں ایسا عمل کر کے جاؤں کہ کل کم سے کم یہ تو ہو کہ میرا اولاد جو ہے اپنے گھر کے اندر سکون کی زندگی گزار لے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو. یہ والدین کی خواہشات ہوتی ہیں. اور اولاد کیا کر رہی ہے, اب بارگاہ رسالت میں وہ حاضر ہوا, ابھی لب کھلے ہی نہیں تھے, ابھی بارگاہ رسالت سے کوئی سوال ہی نہیں ہوا تھا, جبرائیل امین حاضر ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب کی طرف سے آپ کو سلام ہو. آپ اس شخص سے پہلے اس بارے میں نہیں پوچھیں گے, شعر کا پوچھیں, شعر کا پوچھیں, کیا گنگنا رہے کیا گنگنا رہے تھے, کیا معاملات تھے, کیا دل کے اندر خواہشات تھی, پھر کیا ہی ماجرا ہوگا وہ. حامد بھائی ذرا سوچیں, جو اتنی محبت کرنے والا باپ بارگاہ رسالت میں ایک شکایت کا جواب دینے کے لیے آ رہا ہے, اور اللہ کے نبی کے معاملات تو سنیں, جیسے کہتے ہیں نا غیب کا علم نہیں ہے, اور اس باپ نے تو دل میں ہی باتیں کی ہیں نا, وہ دل میں باتیں رب نے سنی ہیں, اور رب نے پھر اپنے محبوب کے دل میں کیسے پہنچائی. جبرائیل امین پہلے آ کے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے سوال نہیں کیجئے گا, پہلے یہ پوچھئے یہ پڑھتا ہوا کیا آ رہا تھا, کیا شعر تھے اس کے, کیا معاملات تھے. پھر اس نے ساری آہذاری جو ہوتی ہے دل کی وہ بارگاہ رسالت میں عرض کی, اور کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ عمل اس کے لیے اتنا کرتا تھا, اتنی اپنی زندگی جوانی میں نے اس پر لوٹا دی, اپنی جوانی کو ختم کر دیا میں نے. بڑھاپے میں اگر میرا سہارا یہ تھا تو اس کو یہ چاہیے تھا یہ میری خدمت کرتا. ہر باپ کو جو ہے نا اولاد سے صرف یہ چاہیے ہوتی ہے محبت. یقین جانے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بڑا بیٹا یا چہیتا بیٹا اگر باپ سے خیر خیریت ہی پوچھ لے, یقین کریں اس کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے. اچھا, اور ایک مزے کی بات بتاؤں حامد بھائی, ہم نماز پڑھتے ہیں, تہ دل سے پڑھتے ہیں, اخلاص نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں, نماز ادا کر کے ہم گھر پہ چلے آتے ہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں.
سوچتے ہیں نا، سوالات ذہن میں آتے ہیں، یار دن بھر ہم یہ کام کرتے ہیں، دن بھر ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے۔ سوال ہمارے ذہن میں ایک آتا ہے جی، نماز پڑھنے کے بعد۔ اچھا، پھر اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اسی طرح حج کا معاملہ ہے، سارے عمل ہم کرتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ آیا کہ یہ قبول ہے کہ نہیں ہے۔ سوچتے سوچتے ہماری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کا جواب ایسا نہیں ملتا کہ ہم اس سے سیٹیفائیڈ ہو جائیں کہ یار بالکل ہم نے جو ہے نا عمل صحیح کیا، یہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے۔ ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اس میں ریاکاری نہیں تھی، زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، یہ ہم اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہ ذہن عمرے میں پہ گئے ہیں، حج پہ گئے ہیں، اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں، ایک ایک لمحہ وہاں پر عبادت میں گزارتے ہیں، ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا عمرہ ہمارا حج قبول ہو جائے، لیکن نہ جانے قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن بارگاہ رسالت سے آج میں والدین کے لیے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے والدین کی زیارت کرے اور پیار بھری نگاہوں سے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 مقبول حج کا ثواب عطا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 2 مقبول حج کا ثواب، یہ نہیں فرمایا 2 حج کا ثواب ملے گا اس کو، مقبول مقبول۔ جو بارگاہ رسالت سے بات آ جائے تو وہ بات دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 مقبول حج کا ثواب ملے گا اس کو۔ تو والدین ایک اتنی عظیم ہستی، ایسے معاملات، پھر ہم ان کو یہ کہیں تم نے کیا ہی کیا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، خدا کی قسم، ایک طرف دنیا کی ساری دولت رکھ لی جائے والدین کی طرف سے، اور ایک طرف والدین رکھ دیے جائیں کہ ان کی خدمت کر لو یا یہ ساری دولت لے جاؤ، اولادوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو اولاد اپنے والدین کو لے لے، کہے میں ان کی خدمت کروں گا، مجھے ان کی مال کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ عمل کر کے دیکھیں، دولت کی طرف نہ آئیں، دولت کی طرف نہ جائیں، صرف ماں باپ کی قدر اس لیے کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر انہیں عزت کا مقام عطا۔ بالکل علامہ صاحب، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ یہ تو حیات جن کے والدین ہیں، اب جن کے والدین نہیں ہیں، اب ان کو یقین آ گیا، اب ان کو عقل آ گئی، اب ان کو شعور آ گیا، اب وہ تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ مختصر سا وقت 2 منٹ میں میں چاہوں گا ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ، بہت ہی اچھا سوالات، کیونکہ اب جس طرح ہم نے بات کی وہ بات وہ سن رہے ہیں جو مثال کے طور پہ ان کے والدین ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے، دنیا میں ان کو سمجھ نہیں آئی اور ان کا انتقال ہو گیا، وہ قبر میں چلے گئے، اب ان کو خیال آ رہا ہے کہ کاش ہم خدمت کر سکتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کا نافرمان تھا اور والدین فرما بردار لکھے جائیں میرے لیے، تو ان کو چاہیے وہ قبر پر جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کے صدقے انہیں فرما بردار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب ہر طرف سے امتی کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لیکن کوئی آئے آسانیوں کی طرف، آسانیوں کی طرف کوئی آئے دین کی طرف، دین کی تعلیمات کو پڑھے تو صحیح۔ دین ایسی برکت والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دین کے لیے چند لمحے چند سیکنڈ بیٹھتا ہے، فکر کرتا ہے کہ میں اپنی آخرت سنوار لوں، اپنے لیے کچھ کر لوں، تو جو فکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 رکعات نفل کا ثواب عطا۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح یہ ہے نا، جیسے کہ ہر کوئی روزی کی تلاش میں ہے، رزق کے لیے مارا پھر رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت تو صبح صادق کے وقت پکار رہی ہوتی ہے کوئی، لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جو جاگ جاتا ہے وہ کمال پا جاتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ کھویا رہتا ہے، وہ پھر اسی طرح بس اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ اللہ کریم آپ کا یوں بولنا قبول فرمائے اور آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ سے بھی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال، اپنے والدین کا بھی خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔